نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ آج 10 محرم الحرام، جس کو عاشورہ کا دن بھی کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دن میں بہت سارے اہم کام اور اس میں ہوئے ہیں۔ آج اس وقت جو ہم جمع ہوئے ہیں تو اس کا ایک مقصد جمع ہونے کا یہ ہے کہ الحمدللہ جیسے قرآن پاک محفوظ ہے، قرآن پاک پڑھنے کے انداز محفوظ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کس انداز سے قرآن پاک کو پڑھا ہے وہ سب کچھ محفوظ ہے۔ اسی طرح سے احادیث کا ذخیرہ بھی محفوظ ہے، اور اس امت کی ایک بہت بڑی خصوصیت یہ بھی ہے کہ احادیث کو نقل کرنے والے راوی ان کے حالات بھی پوری طرح سے محفوظ ہیں۔ چنانچہ محدثین نے اس پر کتابیں لکھی ہیں، اور لکھنے کے بعد بعض نے یہاں تک فرمایا ہے کہ میں نے اختصار کے پیش نظر یہ حالات لکھے ہیں، وگرنہ ایک ایک راوی کے بارے میں مجھے کئی واقعات یاد ہیں، میں نے اختصار کے پیش نظر ان کو چھوڑ دیا ہے۔ تو یہ اسناد کا سلسلہ یہ بھی محفوظ رکھا ہے۔ آج الحمدللہ کوئی استاد حدیث پڑھانے بیٹھتے ہیں تو ان کے پاس پوری سند ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنے کن اساتذہ سے وہ حدیث پڑھی ہے، یہاں تک کہ حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ سند پہنچتی ہے۔ اس طرح سے اس امت نے اس کی حفاظت فرمائی ہے۔ تو انہی سند کی حفاظت میں سے ایک سلسلہ جس کو مسلسلات کہا جاتا ہے، دورے کے اسباق میں اور حدیث کے اسباق میں الحمدللہ بعض اساتذہ اکرام ایک حدیث سب سے پہلے سنایا کرتے ہیں جس کو حدیث الرحمہ کہا جاتا ہے، اور اسی کو کہتے ہیں حدیث مسلسل بالاولیہ، کہ ایک لمبا سلسلہ ہے۔ وہاں تک ہر استاد جب اپنے شاگرد کو حدیث کا سبق پڑھاتے ہیں تو سب سے پہلے وہ حدیث بیان کرتے ہیں۔ الحمدللہ جب یہ اسباق شروع ہوئے ہیں تو ہمیں بھی اپنے اساتذہ سے اس کی اجازت حاصل ہے، تو وہ دورے والے ساتھی جانتے ہیں کہ ان کو یہ حدیث سنائی تھی۔ انہی مسلسلات میں سے ایک حدیث جس کو مسلسل بیوم عاشورہ کہا جاتا ہے، وہ حدیث مختلف حدیث کی کتابوں میں مختلف سندوں سے موجود ہے، لیکن ایک سند ایسی ہے کہ اس سند کے ساتھ صرف اسی دن اس حدیث کو اپنے اساتذہ سے انہوں نے سنا ہے اور اس کو آگے بیان کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے بعض اساتذہ کو اس طرح سے بھی اجازت حاصل ہے، تو ہمیں بھی اسی مسلسل بیوم عاشورہ والی حدیث کی اجازت اپنے استاد محترم حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ان سے ہمیں یہ اجازت حاصل ہے۔ وہاں جب ہم پڑھتے تھے تو اس وقت محرم الحرام کی جب 10 تاریخ آتی ہے تو حضرت کا یہ معمول ہے کہ اس وقت وہاں پر ایک بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے، دور دراز سے قرب و جوار سے علماء صرف اس حدیث کی اجازت حاصل کرنے کے لیے وہاں پر حاضر ہوتے ہیں۔ تو اس حدیث کی اور اسی طرح سے دیگر مسلسلات کی حضرت اجازت عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے وہاں جب ہم رہے ہیں، بعد میں بھی ایک موقع پر 10 محرم کو وہاں جانا ہوا، تو اسی طرح سے ہمیں حضرت نے اجازت عطا فرمائی۔ تو یہ گویا کہ ہمیں اس حدیث کی اجازت ہمارے استاد حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب سے ہمیں اس حدیث کی اجازت حاصل ہے، اور یہ وہ حضرت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ ان سے دین کا کام لے رہے ہیں، اکابر کا اعتماد اور اعتدال کے ساتھ دین کا کام کر رہے ہیں۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے پوری دنیا کے اندر
یہ طے کیا گیا کہ کس کو درجہ اول کا قرار دیا جائے، تو اس میں حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کا نام انہوں نے دیا۔ اور حدیث پر، دوسرے علوم و فنون پر الحمدللہ بہت بڑی کتابیں لکھی ہیں جو سب کے لیے وہاں سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ تو یہ حدیث، اس کے بعد پھر آگے حضرت کے استاد ہیں محمد یاسین فادانی رحمہ اللہ، تو وہ استاد ہیں حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب، ان کے شاگرد ہیں، لیکن اپنے استادوں کو اپنے شاگرد کے ساتھ اتنا والہانہ تعلق ہے کہ استاد نے اپنے شاگرد کے نام سے کتاب لکھ کر تمام اپنی سندوں کو ان کو اجازت دی ہے۔ الفیض الرحمانی کے نام سے ایک کتاب ہے جس میں حضرت محمد یاسین فادانی رحمہ اللہ نے اپنی تمام اسناد جمع کر کے حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کو باقاعدہ اجازت بھی دی اور اس طرح سے کتاب شائع کی، وہ موجود ہے۔ اور اب جب حضرت سے اجازت لینے کے لیے جاتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ کتاب کسی کے پاس ہو تو پھر اوپر تحریری طور پر لکھ دیتے ہیں کہ میں نے ان کو اجازت دی ہے، میرے پاس وہ کتاب موجود ہے۔ تو اس وقت ہم حدیث کی برکت حاصل کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ تو آگے پھر لمبی حدیث ہے، سند جو ہے وہ کئی راوی ہیں، کئی راویوں کے بعد آگے جا کر پھر حدیث آتی ہے۔ آخر میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، وہ اس روایت کو نقل کر رہے ہیں۔ تو آج چونکہ عاشورہ کا دن ہے تو اسی دن اس سند کے ساتھ آگے اس حدیث کو نقل کیا جاتا ہے۔ تو دورے کے ساتھی ہیں، اسی طرح سے حدیث پڑھنے والے جتنے بھی ساتھی ہیں، تو ان سب کے لیے یہ حدیث نقل کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس سند میں جتنے بھی حضرات ہیں ان کی برکات عطا فرمائے۔ اس سند میں ایک ایک راوی، یہی جو محمد یاسین فادانی رحمہ اللہ ہیں، ان کے حالات لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ پوری دنیا کے بہت بڑے یہ محدث تھے، یعنی صرف مکہ ہی کے نہیں بلکہ وہاں ان کے حالات میں لکھا ہے کہ اس وقت کے یہ پوری دنیا کے بہت بڑے محدث تھے۔ تو اب اس سند میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا تعلق بھی ان اکابر کے ساتھ جڑ گیا ہے، ان اولیاء اللہ اور محدثین کے ساتھ ہمارا تعلق قائم ہو گیا ہے، اور بڑوں کے ساتھ تعلق قائم ہو جانا یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ اس کی مثال بعض حضرات نے یہ دی ہے کہ جیسے ٹرین نے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہوتا ہے، فیصل آباد سے، لاہور سے کراچی جا رہی ہے، کسی اور جگہ جا رہی ہے، تو اس میں اے سی والے ڈبے بھی ہوتے ہیں، اسی طرح سے اکانومی کلاس کے بھی ہوتے ہیں۔ بعض ڈبے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو کچھ خراب ہوتے ہیں وہ ساتھ جوڑ دیتے ہیں کہ فلاں جگہ پر جا کر ان کی مرمت ہو جائے گی، ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو جب وہ گاڑی وہاں پہنچتی ہے کراچی میں، تو جہاں اے سی والے ڈبے پہنچتے ہیں تو وہیں پر یہ سارے ڈبے وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس سلسلۃ الذہب، جس کو سونے کی لڑی کہا جاتا ہے، ایک ایک محدث جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر اپنے وقت کے امام رہے ہیں، اللہ کے ولی اور بزرگ رہے ہیں۔ تو اس سند میں آ جانے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا تعلق ان بڑوں کے ساتھ جڑ گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان بزرگوں کی نسبت کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان سب کی ہمیں برکات عطا فرمائے۔ تو اب آخر میں وہ حدیث ہے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جس میں یہ بات آ رہا ہے کہ عن ابی قتادہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فی صیام یوم عاشوراء انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ یعنی حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کے روزے کے بارے میں یہ فرمایا کہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک سال پہلے کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ تو یہ فضیلت والی حدیث الحمدللہ دوسری سندوں کے ساتھ اور کتابوں میں بھی ہے، لیکن اس سند کے ساتھ کہ صرف عاشوراء کے دن اس کو نقل کیا جائے، یہ آپ کے سامنے سند نقل کی ہے، جس میں ہمارے آگے استاد حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب ہیں، ان کے آگے استاد الشیخ محمد یاسین فادانی رحمہ اللہ ہیں، پھر اس کے بعد عمر حمدان رحمہ اللہ ہیں، پھر آخر میں جا کر حضرت ابو قتادہ سے یہ روایت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان اولیاء اللہ کی برکات نصیب فرمائے
اور جتنے بھی فضائل ہیں ان کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زندگی میں اللہ تعالیٰ یہ موقع ہمیں عطا فرمائے کہ یہ ہم روزہ رکھے اور اس کی فضیلت بھی ہمیں حاصل ہوتی رہے۔ تو دورے والے اور جو حدیث کے طلباء ہیں ان کو میری طرف سے اس کی اجازت ہے۔ کل بھی بعض ساتھیوں کا فون آیا، وہ پوچھ رہے تھے کہ اس طرح سے آپ نے پچھلے سال میں اجازت دی ہے تو ہمیں آگے اجازت ہے یا نہیں۔ تو بڑوں کی طرف سے ہمیں اجازت حاصل ہے، تو اس لیے ہماری طرف سے آپ کو بھی اجازت حاصل ہے۔ آئندہ جب اللہ موقع عطا فرمائے تو آپ بھی اس کو اس سند کے ساتھ آگے نقل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔